تکبر کی علامات۔ جب ہم مرتبہ لوگوں سے گفتگو کریں اور حق بات اس کی زبان پر جاری ہو جائے، جن کا قبول کرنا اس کے لیے گراں ہو اور اس کے چہرے سے خوشی اور بشاشت ظاہر نہ ہو، تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ متکبر ہے۔ اگر تقاریب اور محافل میں اس مقام پر جو اس کے لائق ہے اسے نیچے بیٹھنا اس کے لیے گراں ہو، یا راستہ چلتے ہوئے سب سے پیچھے چلنا اسے برا لگے، تو وہ بھی متکبر ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنے سے چھوٹے یا ماتحت کو سلام میں پہل کرنا گراں گزرے تو وہ بھی متکبر ہے۔ اگر فقیر محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کی دعوت قبول کرنا یا اس کے نزدیک بیٹھنا گراں گزرے تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص کو ضروریات زندگی کی گھریلو اشیاء بازار سے خریدنا اور ہاتھ میں اٹھا کر گھر لانا برا لگے تو وہ بھی متکبر ہے، مگر یہ کہ مقتضی زمان مکان اس کی حالت و شان کے مطابق اس کا عمل واقعاً برا ہو، لوگوں کی غیبت کرنے کا سبب بنے۔ اگر کسی شخص کو سستا یا پرانا لباس پہننا گراں گزرے، قیمتی اور فاخرہ لباس پہننے کا خواہشمند ہو تو اسے شرف اور بزرگی سمجھتا ہو تو وہ بھی متکبر ہے، سوائے اس کے کہ وہ پرانا لباس اس کی بے حرمتی کا سبب بنے، جیسا کہ ذکر ہوا ہے۔ اگر نوکر یا شاگرد کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھنا ناپسند کرے یا اور اس کے لیے گراں ہو تو یہ بھی متکبر کی علامت ہے۔ تکبر کے گناہ کبیر ہونے میں اس کے معنی اور اقسام جاننے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا حل بھی جانے اور اس کا علاج علمی عملی طریقے سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ تکبر کے مرض کا عملی علاج۔ تکبر کے مرض کا عملی علاج یہ ہے کہ انسان اپنی ابتدائی خلقت کے بارے میں فکر کرے، اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ ایک بدبودار ناچیز نطفے سے پیدا ہوا جو تمام افراد کے نزدیک نجس ہے، چنانچہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اور دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی جہندہ اور بدبودار پانی سے کہ جس میں نہ آنکھ، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ زبان، نہ دماغ، کچھ بھی تو نہ تھا، اور یہ تمام چیزیں بھی خدائے بزرگ و برتر نے عاریتاً دی ہیں۔ دوسرے پست ترین مقام سے پیدا ہوا، بلا شبہ انسان ہر لحاظ سے کمزور تھا، خداوند عالم نے اسے تدریجاً قوت عطا کی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی قدرت اور قوت میں اس قدر محدود ہے کہ جس میں ہزارہا قسم کی کمزوری اور ناتوانائی ہے۔ چنانچہ اس انسان کو بھوک، پیاس اور نیند میں مبتلا فرمایا، یعنی کھائے پیے سوئے بغیر اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اسے لباس اور مسکین کا محتاج بنایا۔ اس کے لیے کئی قسم کے امراض اور آفات و بلیات ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ طب و قدیم میں انسانی امراض کی 4000 اقسام کا ذکر ہے، اور ہر وقت انسان کے پیٹ میں نجس پیشاب اور پخانہ موجود رہتا ہے۔ اگر خداوند عالم اسے پوشیدہ نہ رکھتا تو اس کی تیز بدبو سے، اور ہر وقت انسان کے پیٹ میں نجس پیشاب اور پخانہ موجود رہتا ہے۔ اگر خداوند متعال اسے پوشیدہ نہ رکھتا تو اس کی تیز بدبو سے انسان کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہ ہوتا۔ کتاب عدد السنہ میں تحریر ہے کہ جب ایاز محمود بادشاہ کا سب سے زیادہ مقرب بن گیا تو اس کے حاسد اسے اس مقام سے گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک دن وزراء میں سے وہ آدمی سلطان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایاز بے شمار روپے پیسے اور جوہرات چوری کیے ہیں اور انہیں ایک حجرے میں چھپا کر تالا لگا دیا ہے، اور ہر روز صبح سب سے پہلے وہاں جاتا ہے اور کسی کو وہاں جانے نہیں دیتا۔ یہ سن کر سلطان شک میں مبتلا ہو گیا اور کہا، کل جب ایاز میرے پاس آئے تو تم لوگ وہاں جاؤ، دروازہ کھولو اور جو بھی روپے پیسے جوہرات جمع کیے ہیں انہیں لے آؤ۔ دوسرے دن کچھ لوگ بیلچہ، کدال، تھیلے اور کیلو کو لے کر گئے، تالا توڑ کر حجرے میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے وہاں کچھ نہیں پایا سوائے ایک سوتی چادر کے اور ایک چمڑے کی چپل کے۔ تو انہوں نے کہا، خزانہ یہاں ضرور دفن ہوگا، ورنہ اس پھٹی پرانی چادر اور چپل کے لیے اس تالے اور ہر روز یہاں تنہا آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے زمین کھودی لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ انہوں نے بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، اس حجرے میں سوائے ایک چادر اور ایک چپل کے کچھ بھی نہیں ہے، پس اسے تالا ڈالنے اور ہر روز وہاں تنہا جانے کا کیا سبب ہے؟ ایاز نے کہا کہ آپ کا غلام بننے سے پہلے میرا یہی لباس تھا، لیکن آپ کا غلام بننے کے بعد مجھے ہر چیز میسر آ گئی، کیونکہ انسان کے نفس میں سرکشی اور عجب پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس حجرے میں اپنا بوسیدہ اور پرانا لباس اور چپل دیکھنے جاتا ہوں تاکہ میں غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ یاد رکھوں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب بادشاہ کے لطف و کرم کی وجہ سے عارتاً اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یقیناً انسان اور اس کی کمزوریاں جو اسے اس کی خواہشات تک پہنچنے نہیں دیتی بے شمار ہیں، جیسے کہ انسان چاہتا ہے وہ بہت سی چیزوں کو جان لے لیکن ایسا نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے کہ اسے فلاں بات یاد رہے لیکن وہ فراموش
فراموش کر دیتا ہے، چاہتا ہے کہ کسی چیز کو مثلا کسی گناہ کو بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتا، اور چاہتا ہے اس کے حواس یکجا ہوں، فکروں اور وسواسوں کو پنے سے دور کر دے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اور چاہتا ہے کہ اس کے حواس یکجا ہوں اور فکروں اور وسواسوں کو اپنے سے دور کر دے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، ایسی چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے جس کی ہلاکت لیکن اپنی عادت اور غیر معمولی دلچسپی کی بنا پر وہ اسے ترک نہیں کر سکتا، حالانکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ چیز کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، بعض اوقات اس چیز کو برا سمجھتا ہے جس میں اس کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اسے دن رات میں ہر لمحہ جسمانی طاقت میں سے کسی قوت کے ختم ہونے، جن چیزوں کو بہت عزیز رکھتا ہے ان کے چلے جانے کا دڑکا لگا رہتا ہے، مثلا مال، اولاد وغیرہ۔ خلاصہ انسان ایسا حقیر بندہ ہے جو کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں، اور وہ خود اپنے لیے بھی نہ نقصان پر قابو رکھتے ہیں، نہ نفع پر، نہ موت پر اکتفا رکھتے ہیں، اور نہ زندگی پر اور مرنے کے بعد بھی جی اٹھنے پر۔ یہ ہیں انسان کے مختصر حالات جو اسے دنیاوی زندگی میں پیش آتے ہیں، وہ مسلمات میں سے ہے، ہر لمحہ موت کا دڑکا لگا رہتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کی کوئی طاقت بھی اسے موت سے نہیں بچا سکتی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد قبر میں جانے اور خاک ہونے کے بارے میں کچھ دیکھا اور سنا گیا ہے۔ گزشتہ لوگوں کے حالات اگر یہی پر بات تمام ہو جاتی تو پھر انسان کے لیے کوئی فکر و غم نہ تھا۔ بدبختی تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے محکمہ عدل الہی میں لے جایا جائے گا، اس کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس تفصیل کے ساتھ کہ جیسے قرآن مجید اور آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اکثر دنیاوی لحاظ سے بڑے لوگ وہاں ذلیل و خوار ہوں گے، اور اکثر بڑے بڑے لوگ وہاں پر چونٹی سے بھی چھوٹے ہوں گے، کتنی ہی خوبصورت صورتیں وہاں بدصورت ترین شکلوں میں وارد ہوں گی، اس طرح کے کتے اور خنزیر وہاں پر بدصورت ترین شکلوں میں وارد ہوں گی، اس طرح کے کتے اور خنزیر کی صورت اس سے زیادہ اچھی ہوں گی۔ کوئی بھی عاقبت کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے اعمال کو انجام کو نہیں پہنچتا، وہ اشقیاء میں سے ہوگا یا سعادت مندوں میں سے، معززوں میں سے ہوگا یا ذلیلوں میں سے، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا یا سفید ہوگا۔ وہ باتیں جو انسان کے حالات کے بارے میں بیان کی گئی وہ تمام افراد کے برابر ہیں، خواہ وہ کسی بھی علاقے میں ہو یا عقل رکھنے والا جب حال و مستقبل کے واقعات کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ انسان ضرور تکبر اور بزرگی اور کبریائی اور سرکشی کے لائق نہیں۔ جس انسان کی تمام حیثیت کو عجز و بیچارگی نے گھیر لیا، وہ کس طرح بزرگی اور برتری اور انا کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اپنی کبریائی کے دعوے سے بڑھ کر کوئی بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نسبت بالاتر کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے تکبر کے علمی علاج کے بارے میں بہت دقیق تحقیق بیان فرمائی ہے، جسے مزید فائدے کے لیے نقل کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تکبر ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمیشہ اپنے سے پست کو پیش نظر رکھنے اور اپنے سے بلند تر کو غفلت کی بنا پر نظر انداز کر دینے سے نفس میں جنم لیتی ہے، اور اس سے بات کی تشریح یہ ہے کہ مثلا کسی شخص کا کوئی غلام ہے، اس شخص کو اس کے غلام سے نسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنے غلام پر برتری رکھتا ہے اور اس کا حاکم ہے، اور اس غلام کو اس کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں اور اس کی تابع ہے۔ اس شخص کو خداوند عالم سے ایک نسبت ہے، یہ مغلوب مقہور اس کا تابع ہو، محکوم ہے۔ تو اگر اس شخص پر پہلی نسبت یعنی اپنے سے پست کو پیش نظر رکھنا غالب آ جائے تو وہی اس کی نظروں میں رہے، تو اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو تکبر ہے۔ لیکن خداوند متعال سے اپنی نسبت یعنی اپنی کمزوری ناتوانائی کو پیش نظر رکھے تو اس میں خضوع اور خشوع نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو تواضع یعنی تکبر کے برعکس ہے۔ اگرچہ ابتدا میں ایک شخص میں یہ کیفیت خداوند عالم کی نسبت پیدا ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے راسخ ہوتی ہے دوسری موجودات تک پھیل جاتی ہے، یعنی جو کوئی خدا کے حضور منکر ہو اس کی مخلوقات سے بھی انکساری اور تواضع سے پیش آنا ہے۔ جس طرح کا انسان غصے کی حالت میں صرف مجرم سے بلکہ دوسروں سے بھی غیظ و غضب سے بات کرتا ہے، اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدا عز و جل کا تکبر کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے بھی مغلوب اور مقہور نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے برابر میں غالب و قہار نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی تکبر کے لائق نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، خواہ حامل عرش اسرافیل جبرائیل ہی کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ اس کا اللہ تعالیٰ کے مقابل مغلوب اور کمزور ناتواں ہونا دوسرے کے مقابل اس کے غالب ہونے کی نسبت بہت زیادہ ہے، پس کیا اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی اس مغلوبیت سے غافل ہو کر دوسروں پر اپنے غالب اور برتر ہونے کی طرف متوجہ رہے اور تکبر جیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جو کوئی موجودہ حقیقی کے مقابل اپنی کوئی حیثیت نہ سمجھے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو اس سے برتر و فائق سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کے سامنے برتری اور سرکشی کی کوشش نہ کرو، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا کی عظمت آنکھوں کے سامنے اس طرح جلوہ گر ہو کہ انسان اپنی تمام حیثیتوں کو فراموش کر دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات تواضع کا نمونہ ہے۔ کچھ وہ ضروری باتیں ہیں جو سید
خالق الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات میں سے پہلی یہ کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی پر غصہ نہیں کیا، ہمیشہ زمین پر بیٹھنے اور زمین پر بیٹھ کر غذا کھاتے تھے۔ تیسری یہ کہ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کوئی کنیز آپ کا دست مبارک تھامتی اور لوگوں کی شفاعت کے لیے جدھر لے جانا چاہتی لے جاتی، اور آپ کی صفت یہ بھی تھی کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے اپنے اہل خانہ کی مدد کرتے۔ تکبر کے بنیادی عوامل کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تکبر کے علمی علاج کے مواد میں سے انسان کا ایسی غلطیوں کے بارے میں فکر و تدبر کرنا جو انسان کے غرور تکبر کا سبب بنتی ہے، مثلا علم اور عمل، نسب و مال، جاہ و منصب، ابتداء، قوت حسن وغیرہ، اور فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز پر غرور تکبر کرنا خلاف عقل ہے۔ انسان دنیاوی علم رکھتا ہو تو موت کے وقت وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ موت سے پہلے بھی مشق نہ کرنے یا بھول جانے کی بنا پر ضائع ہو سکتا ہے۔ چونکہ دینوی علم کا فائدہ صرف دنیا کی چند روزے زندگی میں ہے تو اس پر غرور کرنا مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پر جو جانتا ہے جو کچھ نہیں جانتا، اس نسبت کو جو محدود اور لامحدود کے درمیان ہے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر اخروی دینی علوم میں سے ہو تو جس چیز کا تعلق معرفت الہی ہے اس کا نتیجہ فروتنی خشوع ہونا چاہیے کہ غرور و تکبر جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 68، اس کے بندوں میں خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں، اگر اس کی حالت اس کے برعکس ہو تو وہ نور کی حقیقت اور علم سے بے بہرہ ہے، اس نے فقط قوانین یاد کر لیے ہیں، وہ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فخر کا موجب ہو۔ احکام دینی کا علم یعنی فقہ بھی اس وقت فائدہ مند ہے جب اس کے قوانین پر عمل کیا جائے۔ جو کوئی فقہ جان لے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو شخص کے مانند ہے جس نے علم طب سیکھا ہو لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ فرمان خدا کے مطابق اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں، سورہ جمعہ آیت نمبر 5، اور با علم باورا جو کہ بے عمل عالم تھا، کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر عالم غور و فکر کرے تو یقین اس پر خدا کی حجت تمام ہو چکی ہے، اس پر باری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یعنی جاہل کے 70 گناہوں کی بخشش ہو چکی ہوگی، جبکہ اس وقت تک عالم کے ایک گناہ کا مواخذہ ہو رہا ہوگا۔ الغرض علم حاصل کرنے کے بعد ان کی ساری فروتنی میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ انسان غرور تکبر کا شکار ہو جائے۔ مقبول عمل کی اہمیت ہوتی ہے۔ مقبول عمل کی اہمیت ہوتی ہے۔ عمل یہ جان لیجئے کہ نیک کام اگر خشوع یا خضوع یا عجز و انکساری کے ساتھ انجام دیا جائے تو بندگی کی جان ہے، عبادت ہے، قابل قدر ہے، اگر غرور و تکبر کے ساتھ انجام دیا جائے تو وہ بے جان صورت کی مانند ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی جان لے کہ نیک عمل صرف اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور یہ پوشیدہ بات ہے اور کوئی نہیں جانتا اس کا نیک عمل قبول ہو چکا ہے یا صدق اخلاص اور تقوی کے نہ ہونے کی بنا پر رد کر دیا گیا۔ اس بنا پر نیک عمل بھی علم ہی کی مانند ہے جو علم و عجز و انکساری کا موجب ہونا چاہیے، یہ غرور تکبر کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات کے بارے میں فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 60، وہ لوگ جو خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے، اطاعت، عبادات اور خیرات کے انواع میں سے جو کام بھی انجام دیتے ہیں، پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی وہ اپنے پروردگار کے حضور اپنے اعمال قبول نہ ہونے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ خداوند عالم وہ کچھ جانتا ہے جو ان پر پوشیدہ ہے۔ نسبی شرافت تکبر کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ اگر انسان ظاہری دنیاوی عزت و شرف کا مالک ہو، مثلا اس کا باپ احکام اور شرافت میں سے تھا، جب دنیا ہی فانی ہے تو ان مادی امور کا کیا اعتبار سوائے چند روز چمک دمک کے جو نیست و نابود ہو جانے والی ہے۔ یقیناً ان چیزوں پر غرور و تکبر کرنا انتہائی کی حماقت اور لابائی ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرے یہ کہ کیا بعید کہ جو شخص ان گزشتہ لوگوں پر فخر کر رہا ہے وہ لوگ اس وقت عالم برزخ میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، پست ترین جگہوں اور ان کا نالہ و فریاد بلند ہو، احمق ان سے تعلق رکھنے پر تکبر کر رہا ہو۔ اور اگر حقیقی اور معنوی شرافت ہو، مثلا سعادات عظام سے نسبت، تو یہ جان لیں کہ اس کے اجداد طاہرین کی شرافت اس کے قرب خداوند متعال تمام نفسانی فضائل کی بنا پر تھی، جس میں خدا اور اس کی مخلوق کے ساتھ انتہائی انکساری تواضع سے پیش آنا۔ اب جو کوئی بھی اپنے آپ کو ان سے منسوب سمجھتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں اس کے لیے بات زیادہ مناسب ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے خدا اور لوگوں سے فروت نہیں کرے۔ تکبر اس جیسے دوسرے تمام برے اصحاب سے جو ان کے دشمنوں کی صفات میں سے پاک و منظر ہیں۔ اسی طرح علماء سے تعلق رکھنے والے بھی یہ جان لیں کہ خود اگر عالم بھی متکبر ہو تو علم کی فضیلت سے محروم ہوتا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا، تو پس اس انسان کی کیا حالت ہوگی جو کسی عالم سے نسبت کی بنا پر اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتا ہو اور دوسروں کے سامنے غرور تکبر کرے۔ مال پر تکبر کرنا حماقت ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں مال آ جائے اور فقراء اور ضرورت مندوں پر اپنی بزرگی ظاہر کرے، اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھے تو حماقت ہے۔ مثلا فقیر بیمار ہو تو اس کی عیادت نہ کرے کیونکہ وہ غریب ہے، وہ اس کا رشتہ دار پڑوسی ہو یا کوئی فقیر غریب اس سے بات کرنا چاہیے، اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے یا اس کے سلام کا صحیح جواب نہ دے یا اس سے سختی سے بات کرے وغیرہ وغیرہ۔ جان لیجئے کہ مال انسان کی ذات سے الگ الگ شے ہے، اس کی کمی زیادتی کا کمال انسانی سے کوئی ربط نہیں ہے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ پست ترین افراد مانوی کمالات کی بنا پر ان سے مالدار ترین ہوں۔ دوسرے یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد مال دوسروں کو منتقل ہو جاتا ہے۔
ہے بلکہ ممکن ہے کسی بھی لمحے معمولی سے حادثے کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ کتنے ہی مالدار، متکبر، مغرور افراد کچھ ہی عرصے میں فقیر محتاج ہو گئے۔ اگر دولت مند ایمان، عقل و فہم رکھتا ہو تو اپنے مال کو فتنہ و بالا آزمائش کا سبب سمجھے گا اور آپ اپنے سے سخت ذمہ داری محسوس کرے گا جس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اور اس فہم دانش کا لازمہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان فقراء کے ساتھ انکسار تواضع سے پیش آئے، نہ کہ غرور و متکبر کے ساتھ۔ اور اگر دولت مند لاپرواہ ہو، اپنے مال کو خدا کی دی ہوئی رحمت سمجھے اور اپنے آپ کو اس کے لائق سمجھے تو اسے یہ آیت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 55 سے لے کر 56 تک۔ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد میں ترقی دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مال و دولت خوش نصیبی کی علامت نہ ہو بلکہ دولت کی مستی غفلت میں ڈال کی غضب الہی میں مبتلا ہو، بے خبری میں رحمت و نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے، رحمت زحمت بنے، نعمت نعمت میں تبدیل ہو جائے۔ اور یہ جاننے کے لیے مال رحمت و خیر ہے یا آزمائش و غضب الہی، روایت میں اس کے لیے دو نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک انکسار اور دوسرے انفاق کی توفیق ہونا۔ پس کسی بھی دولت مند کا مال زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا فقراء کے ساتھ انکسار و فروتنی اور انفاق زیادہ ہو جائے تو مال خیر و رحمت الہی سے، اور اگر اس کا بخل اور تکبر زیادہ ہو جائے تو مال آزمائش اور شقاوت و بدبختی کا سبب ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سورہ انفال آیت نمبر 68 میں، جان لو بے شک تمہارے اموال اولاد آزمائش ہیں